الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور سوال، ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے اور خیالات کیوں آتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنی اصلاحی مجالس نامی کتاب اصلاحی مجالس جلد 4 صفحہ 33 پر فرماتے ہیں، حضرت بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے موقع کے لیے ایک تسلی کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 10 ہے، یعنی شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے سرگوشی ہے تاکہ مومنوں کو اس سرگوشی کے ذریعے غم میں مبتلا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سرگوشی کرنا مومنوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، لہٰذا جب یہ وسوسے آ کر پریشان کریں تو اس وقت یہ تصور کرو کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ شیطان اپنی سی کوشش کر رہا ہے، اسے کہہ دو چل تو بھی اپنی سی کوشش کر لے، ہم بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر تم ان خیالات کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی طرف التفات شروع کر دیا کہ اس وسوسے کو دور کروں، تو پھر تم اس دھندے میں رہ جاؤ گے کہ آگے تمہاری ترقی نہیں ہو پائے گی اور شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے ان خیالات کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو بادشاہ کے دربار سے بلاوا آیا کہ آج فلاں وقت تم دربار میں آنا، ہم تم کو ملاقات کا موقع بھی دیں گے اور تمہیں انعامات سے بھی نوازیں گے۔ اب یہ شخص تیار ہو کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک کتا دائیں طرف سے بھونک رہا ہے، ایک کتا بائیں طرف سے بھونک رہا ہے، اور اس وقت پر بادشاہ کے دربار میں پہنچنا بھی ہے۔ بتائیے عقل کی بات کیا ہے؟ کیا وہ کتوں سے لڑ بیٹھ جائے، ان کو بھونکنے سے روکے اور ان کا پیچھا کرے اور ان کو بھگائے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے؟ اگر ان دھندوں میں لگ گیا پھر تو دربار میں پہنچنے کا وقت ہی نکل جائے گا، وقت پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کتوں کو بھونکنے دو، تم جہاں رہو اور جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کی فکر کرو، ان کتوں کو بھونکنے کی فکر ہی ان کتوں کے بھونکنے کی فکر ہی مت کرو، اور اگر تم ان کتوں کے پیچھے پڑو گے تو دربار میں حاضری کا شرف کھو بیٹھو گے۔ اسی طرح تم یہ جو عبادات کر رہے ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہو، یہ عبادات اللہ کے دربار میں باریابی ہے، اور اب باریابی کے وقت دل میں جو خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں دراصل یہ کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر تم ان کی طرف التفات شروع کر دیا تم نے اور ان کو بھگانے کی فکر میں لگ گئے اور اپنا دھیان اس طرف لگا دیا تو پھر شیطان کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور تم دربار کی باریابی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان وساوس اور خیالات کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کرو، اور التفات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فکر میں مت پڑو کہ کیا وسوسہ آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، کیا خیال آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہو۔ مثلا خیالات آ رہے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اپنی نماز میں لگ جاؤ، کسی دوسرے کام کا وقت ہے تو اس دوسرے کام میں لگ جاؤ، اور ان خیالات کو اپنے اعمال پر اثر انداز نہ ہونے دو۔ یہ علاج ہے ان خیالات کا۔ اگر ان خیالات اور وساوس کی طرف تم لٹ لے کر دوڑو گے تو یہ اس کا علاج نہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کہیں اندھیرا ہو رہا ہو تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آدمی اس اندھیرے کے پیچھے لٹ لے کر دوڑے کہ یہ اندھیرا بھاگ جائے، اس طرح کبھی بھی اندھیرا نہیں جائے گا۔ اندھیرے کا علاج یہ ہے کہ ایک چراغ جلا دو، جس جگہ پر چراغ کی روشنی پہنچے وہاں سے اندھیرا خود بخود بھاگ جائے گا اور اس اندھیرے کی ظلمت کو دور کر دے گا۔ اسی طرح یہ شیطانی خیالات اور وساوس بھی اندھیرا ہیں، ان کے پیچھے لٹ لے کر نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ان کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر چراغ ہے، اس کو جلاؤ، اللہ کی عبادت اور طاعت کا چراغ جلاؤ اور ان کی طرف التفات نہ کرو، بس یہ وساوس خود دور ہو جائیں گے۔
اگر یہ خیالات بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھگانے کی فکر کرنا پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا بھگاؤ گے یہ اتنا ہی اور آئیں گے، اور ان کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کام میں لگا لو یا کسی اور خیال کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لو۔ اس لیے فلسفہ کا قاعدہ ہے النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، یعنی انسان کا نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا کرتا، لہٰذا اگر دل میں وسوسے آ رہے ہیں اور اس وقت تم نے اس کو دوسرے خیال میں مشغول کر دیا، دوسرے کام میں مشغول کر دیا، تو پہلا خیال اور وسوسہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ملفوظ میں حضرت والا نے پہلا جملہ ہی ارشاد فرمایا کہ وساوس کا علاج عدم التفات ہے اور بس، یعنی اور کوئی علاج نہیں، یعنی عدم توجہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وساوس بہت آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو جس کے نتیجے میں وسوسہ نہ آئے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی علاج نہیں، بس یہ علاج ہے کہ ان کی طرف التفات نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرح طرح کے وساوس، شبہات اور خیالات سے حفاظت فرمائے اور اپنی سوچ کو صحیح کاموں پر مرتکز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔